میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے درود پاک کے فضائل پر 40 احادیث کو جمع کیا اور ان کا نام اربعین عطار ہے۔ اس کی قسط نمبر 2 پیج نمبر 13 صفحہ نمبر 13 پر حدیث پاک نمبر 13 ہے کہ من سلم علیہ عشرا فکأنما اعتق رقبہ، کہ جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا گویا اس نے ایک گردن یعنی غلام کو آزاد کر دیا۔ حشر میں دیکھی شفیع آسیہ کی بارگاہ، ہم سبھی مل کر پکارے الصلاۃ والسلام، تم گناہگاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 پر 78 نمبر کی آیت پر جو ہے یہ بیان ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت۔ فرمائے اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارکہ میں موجود تھے، انہیں 1000 مرتبہ سمجھایا گیا، دلائل دیے گئے، معجزات دکھائے گئے، اس کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کفر پر اڑے رہے۔ اس کے کئی ریزنز تھے، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ ہم نے یہ سنی تھی کہ بڑے ہٹ دھرم بنی اسرائیل تھے، بڑے ضدی قسم کے تھے، حق بات کو جان بھی لیتے، سمجھ بھی لیتے، مگر اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ آج کی آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں کچھ، یعنی بنی اسرائیل میں ایک پبلک گروہ، ایک عوامی گروہ کچھ ایسا تھا کہ امیون، وہ ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پڑھ تھے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، یعنی توریت شریف جس میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے اوصاف اور کمالات اور فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جی ہاں، توریت شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی اتنی نشانیاں تھیں، اللہ اکبر، کہ یعنی آپ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا اللہ پاک نے پچھلی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف، کمالات اور آپ کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا۔ اسے خود پڑھتے ہی نہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ الا امانی و انہم الا یظنون، مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کا عوامی گروہ ہے، یہ پبلکل، اس کا یوں سمجھو کہ گروہ ہے کہ جو خود تو دینی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، بس سنی سنائی اور من گھڑت باتوں، جس کو آپ فکشنز کہتے ہیں انگلش کے اندر، اس پر پکا اعتماد یہ جمائے بیٹھے ہیں۔ اب ہماری آج کل کی کیا حالت ہے، انشاءاللہ یہ بھی بیان کے اندر موجود ہے، کہ ایسا تو نہیں ہم بھی اس کا شکاری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذرا تھوڑا سا ایک تصور کریں کہ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید، کئی لوگ ہمارے اندر بھی پڑھنا جانتے ہیں، مگر کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پڑھ بھی رہے ہیں، یا تو ایک تو وہ قوم ہے جو پڑھنا ہی نہیں جانتی ہے، وہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا بس ہمیں یہ کرنا ہے، یوں سمجھو کہ
انتقال کے وقت ہمارے بڑوں نے کہا ہے یہ خوشی کے موقع پر اللہ معاف کرے یہ غلط رسم و رواج جو ہے نا یہ ہونے کے ٹھیک ہے نا. تو کیا تھا کہ وہ اللہ پاک کے کلام کو نہیں پڑھ رہے تھے. تو پتا چلا کہ بنی اسرائیل جو ایمان سے محروم رہے، جنت کے حقدار بننے سے محروم رہے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ کتاب خود نہیں پڑھتے تھے، اسے سمجھتے نہیں تھے، بس جو کچھ سنایا اسی پر چلتے رہے. اگر یہ فار ایگزامپل مثلا تورات شریف پڑھتے، اسے سمجھتے، تو انہیں پتا چلتا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ہی نجات کا رستہ ہے. مگر یہ تو تورات شریف جانتے ہی نہیں تھے، کبھی کھول کر نہیں دیکھی تھی، لہذا حقیقت یعنی ریالٹی کو جان نہیں سکے اور گمراہی پر پڑے رہے. اگر یہ دینی مطالعہ کرتے، یہ بھی دینی کتابیں سیکھتے پڑھتے، تو علم کی گہرائی تک ضرور پہنچ جاتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آج کل ہمارے دور کے غیر مسلم جو ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے بڑوں نے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ڈال دی ہیں، مسکنسپشنز ڈال دی ہیں، بس یہ اس پر اڑے ہوئے ہیں، قریب آ کر اسلام کو سمجھتے انہیں دیکھتے نہیں، لہٰذا اسلام سے محروم رہ جاتے ہیں. اگر یہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، عاشقان رسول علماء کرام کو دیکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں، سوالات پوچھ لیں، یہ کتابیں پڑھیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ الکریم ان پر بھی ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا بھی. ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھا، اس نے علم ریاضی میں میتھمیٹکس کے اندر اس نے پی ایچ ڈی یہ کیا ہوا تھا وہ غیر مسلم، اور وہی غیر مسلموں کا عموماً بچپن میں ہی جو نیگیٹو مائنڈ، منفی ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ انہیں سمجھا دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم معاذ اللہ اچھی کتاب نہیں ہے، اس لیے وہ ساری زندگی نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان پر حق واضح ہوتا ہے. خیر یہ جو پی ایچ ڈی اسکالر تھا، اس نے ایک دن سوچا کہ میں نے قرآن پڑھ کر اس سے کچھ سیکھنا تو نہیں ہے، چلو میں معاذ اللہ اس میں سے کچھ غلطیاں نکالتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں نا، سورہ ملک پڑھتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ بے شک وہ جس نے 7 آسمان بنائے، یہ سب ایک کے اوپر دوسرا. اس کے بعد رب تعالی نے فرمایا کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کیا تمہیں اس کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے؟ جس رب کائنات نے ایسا آسمان بنایا، ایسی زمین بنائی، آپ سوچئے کہ اس رب کریم کا کلام کیسا ہو. اللہ ہو. تو جب قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراضات بھی کرنے کی کوشش کی گئی نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چیلنج دیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر ہم نے جو اپنے بندے خاص محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، تو تم اس قرآن کی مثل ایک سورت لے آؤ، ایک سورت اس قرآن کی مثل لے آؤ. اللہ اکبر. تو بہرحال اس نے معاذ اللہ اس پی ایچ ڈی اسکالر نے غلطیاں نکالنے کی نیت سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا الحمد سے والناس تک پڑھا. الحمدللہ غلطی تو کیا نکلتی، جب اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیا، حق کے دروازے کھل گئے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اس نے کیا خوب کہا کہ اہل منطق سرب سجدہ رہ گئے، اہل منطق ٹھیک ہے، سربا سجدہ، منطق فلسفی، سربا سجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا. سبحان اللہ. بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے علوم کے ماہروں نے جب قرآن کریم پڑھا تو انہیں اپنے علوم کم نظر آئے اور یہ حق کی راہ پا کر سجدے کے اندر گر گئے. سبحان اللہ. یہ تو قرآن کریم کی اونچی شان ہے، اس پاک کتاب کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اللہ پاک کے فضل سے قرآن کریم کے فیضان سے علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم انہیں انصاف کے ساتھ پڑھ لے، اس پر بھی اللہ پاک کے دروازے کھول دیتا ہے. یو پی ہند کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا اور مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتا تھا، اس کی قسمت کا ستارہ چمکا. اسے کہیں سے امیر علیہ سنت کا رسالہ بکلیٹ احترام مسلم یہ مل گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا جو ہے نا یہ فرنٹ پیج اس کا ہے. ٹھیک، یہ احترام مسلم، ٹھیک، یہ اس کا فرنٹ پیج، یہ اس کا رسالہ یہ مل گیا. اللہ اکبر. جب اس نے یہ رسالہ اس نے پڑھا تو حیران رہ گیا کہ جن مسلمانوں سے میں نفرت کرتا ہوں
ان کا مذہب اسلام کتنا پیارا ہے، بالخصوص یہ رسالہ بڑا زبردست ہے. اس کے آخر میں جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے مدنی پھول جو اس میں لکھے نا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی یہ کس طرح تھی، آپ کا اسوہ حسنہ کس طرح کا تھا. آپ یقین مانیں جہاں بھی کبھی بیان بھی کیا پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک دل کے اندر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی اس طریقے پر عمل کریں، کاش ہماری بھی عادتیں اطوار اس طریقے پر ہمارے بھی یہ ہو جائیں. تو اس نے کہا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. بس یہ رسالہ پڑھ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی. کچھ دن بعد اس کی چند اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور وہ غیر مسلم اسلامی بھائیوں کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. بگڑوں کو راہ حق کا متلاشی کر دیا ہے، دل صاف ستھرا کر دے عطار کی بصیرت. تو اللہ پاک ہمیں بھی بالخصوص مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکروں میں ہم ضرور شرکت کریں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کا جو عیب بیان ہوا کہ امیون لا یعلمون الکتاب، قرآن پاک کا ترجمہ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان کہ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے. اس سے پتہ چلا کہ دینی کتابیں نہ پڑھنا، محض سنی سنائی باتوں پر ہی چلتے رہنا، یہ بھی بعض دفعہ گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے. ہم سب تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے کہ یہ آمین. البتہ دینی مطالعہ یعنی ریلیجیس ریڈنگ یہ نہ ہونے کے نقصانات ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. کتنی ایسی بری رسمیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی شادی بیاہ کی رسم. ارے بھائی وہ بولتا ہے نہیں ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے. ارے بھائی منع لکھا ہے، نہیں کرنا ہی کرنا ہے. لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ رسم ٹھیک نہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو مانتے ہی نہیں ہیں. انہیں نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے اپنا نیا دین شروع کر دیا. ٹھیک، کچھ بتایا جائے تو کہ مولویوں نے تو دین کو مشکل بنا دیا. اب انہیں کون سمجھائے کہ بھائی دین بدلا نہیں ہے، آپ کو وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں، جو حدیثوں میں لکھی ہیں، صدیوں پہلے سے علماء کرام کتابوں میں لکھ رہے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم نے اسے پڑھا نہیں ہے، بس سنی سنائی بات پر چلتے جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، آپ نے ضرور یہ مسئلہ سنا ہوگا، مدری چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ غلط مسئلہ مشہور ہے کہ نماز میں سیدھے پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا بھائی اس طرح رکھو جیسے کوئی کیل ٹھوک کر رکھی ہوئی، ذرا سا ہل گیا تو کیا ہو جائے گا، لوگ کیا کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی. یاد رکھیے یہ غلط مشہور ہے. دس از رانگ، دس از ناٹ رائٹ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، انگوٹھا ہلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اس طرح کی کتنی اور باتیں، کتنی ساری غلط رسمیں جو لوگوں میں رائج ہیں، بتایا جائے سمجھایا جائے تو مانتے نہیں ہیں. الٹا کہتے ہیں کہ وہی بات کہ مولویوں نے دین کو بدل دیا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمیں دینی کتابیں پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واٹ از دا ریئلٹی، اصل دین کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، حدیثوں میں کیا آیا ہے، عاشقان رسول علماء کرام غوث پاک داتا حضور خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت علیہم الرحمہ، ان اولیاء کرام کی کیا تعلیمات ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کتابیں جو ہے وہ ہم پڑھتے رہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی باتیں سنوا دیتا ہے. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی ہیں، پیشوا ہیں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض یافتہ ہے. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہدایت کی باتیں آنا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اچھا، اس کے ظاہری کلیئرلی جو ہے وہ دو ذرائع ہیں، دو چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے. ایک تو مخلوق کی زبان سے کہ عاشقان رسول علماء کرام کی زبانیں سن کر دل میں ہدایت کی باتیں آتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہلکے لگتے ہیں، اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دینی مطالعہ، بک ریڈنگ آدمی کرے. جب وہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ہدایت یہ اترتی چلی جاتی ہے. مزید فرماتے ہیں کہ دینی مطالعہ یہ رحمت کے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ ہے. بڑے بڑے مشائخ، صوفیاء، علماء اور زاہدوں کا عمل ہے، اس کی برکت سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کلکتہ ہند کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو بڑا فیشنیبل تھا، یہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، سنتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی. اس کی ایک بار چند اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی.
انہوں نے اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹاپک کے اوپر امیر علیہ سنت کا بڑا زبردست ایک بکلیٹ ہے، اس کا نام ہے بھیانک اونٹ، وہ اسے تحفے میں دے دیا، کرا کر اس نے رسالہ رکھ دیا. جیسا کہ آج کل عموماً جب مسجدوں میں بھی یہ بکلیٹ ملتے ہیں تو کیا گھر پہ جا کے یہ رکھ دیا. ٹھیک، پھر نظر پڑی، ذہن بنا کہ چلو یار تھوڑا سا میں پڑھ تو لوں. اب جب رسالہ اس نے پڑھنا شروع کیا، مکہ شریف میں غیر مسلموں نے سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، رسالے میں اس کا بیان تھا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ رسالہ پڑھتے پڑھتے عشق رسول کے سبب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے روتے روتے وہ رسالہ پڑھا. اسے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے توبہ کی توفیق بھی عطا کر دی اور میں نیکی کے راہوں پر بھی میرا چلنے کا ذہن بن گیا. سبحان اللہ. اگلے دن میں نے والدین سے اجازت لی اور دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ قافلے کا مسافر بن گیا. الحمدللہ نیک صحبت کی برکت سے فیشنیبل زندگی کو میں نے چھوڑ دیا. چہرے پر داڑھی شریف بھی سجائی، سر پر امامہ بھی سجایا اور اچھی صحبت کے اندر رہنے والا بن گیا. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ریڈنگ کی برکت، یہ ہے مطالعے کی برکت. اگر ہم بھی دینی کتابیں پڑھنے کی عادت بنائیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم اس کی نورانیت نصیب ہوگی اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. مگر اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، رولا پا گیا بڑا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج کل ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا دور. کیا بھائی، چلو کسی سرچ انجن پر جا کر سرچ کیا فلانی چیز، اب اس کے اوپر جس نے جس طریقے سے بھی ڈالا ہوگا بھائی بات آ گئی. کیا یہ واقعی قرآن ہے؟ کیا یہ واقعی حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے؟ کیا واقعی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر قرآن پاک تو وہی ہے؟ کیا قرآن پاک کی جس طرح تفسیر ہونی چاہیے تھی اسی طریقے پر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دین اسلام کی بہت سی بنیادی باتیں عربی زبان میں، مگر حالت یہ ہے کہ عربی کی الف سے بات تک نہیں آتی ہے. ٹھیک، الف سے لے کر یہ تک اگر ہم سنیں تو کتنے لوگوں کی اس میں غلطیاں نکلیں گی. قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے، حدیثیں جو عربی زبان میں ہیں، یہ پڑھنی نہیں آتی اور لوگ بس سوشل میڈیا سے باتیں سن کر علماء کرام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں بول رہے. یہ جو دیکھو، اچھا مطلب مسئلہ پرابلم کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مطلب کی بات مل رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی میرا دماغ چکے اس کے مطابق ہے تو بھائی یہ ٹھیک ہے، اور معاذ اللہ علماء کی باتوں کا انکار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے وہ سمجھاتے ہیں، معاذ اللہ اس کے لوگ انکاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے غلط تشریح کی ہے قرآن کی، ایسا نہیں، ایسا ہے، دیکھو وہ کیسا ہے، وہ بیان کر رہا ہے نا، وہ صحیح بیان کر رہا ہے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. ایک صاحب علم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کتابوں کی دکان پر گیا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا، کوئی بدعقیدہ تھا، بہرحال وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق منفی یعنی نیگیٹو باتیں شروع کر دی. بہت کچھ بولتا رہا. اس کو سمجھانے کی خاطر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک حدیث پاک سنائی. وہ جلدی سے بولا کہ بھائی یہ حدیث پاک کہاں لکھی ہے، حوالہ دکھاؤ. وہ صاحب علم کہتے ہیں میں چونکہ کتابوں کی دکان پہ ہی تھا اور مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں رکھی تھی، میں نے کتاب اٹھائی، وہ حدیث حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی نکال کر اسے دکھا دی. جیسے ہی اس نے حدیث پاک اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، پڑھ لی. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا، ٹھیک ہے نا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا، مگر کہنے لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اس حدیث کو گوگل پر سرچ کروں گا، وہاں اگر یہ ہوگی نا تو پھر کوئی نتیجہ نکلے گا، ہم کو مانیں گے. ارے بھائی کتاب کے اندر لکھی ہوئی بات ہے یار، اس کو مان جاؤ یار، کون اس طریقے سے غلط کرے گا یار، اس کو مان جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنے افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ ایسے سرچ انجن علم دین سیکھنے کا معیار یاد رکھیے ہرگز نہیں ہے. دوا کس سے ملتی ہے؟ کس سے ملتی ہے بھائی دوا؟ ڈاکٹر سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، دوائی کے لیے کبھی ہم نے کسی موچی سے کہا کہ ہاں بھائی جوتے بڑے اچھے سیتے ہو، ذرا یہ بتاؤ سر درد ہے تو کیا پئیں؟ وہ پتا چلے کوئی ایسی گولی نہ بتا دے کہ آدمی نہ سو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اور کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس کبھی کوئی بہت بڑا سرجن ہوتا ہے، پیٹ کاٹ کے آپریشنز کر رہا ہے، دیگر ساری چیزیں کر رہا ہے، تو کیا اس کے پاس کبھی کوئی جوتا لے جاتا ہے؟ سر بڑے اچھے بندے کاٹتے ہو اور بڑا اچھا سی دیتے ہو، ذرا یہ ہمارا جوتا بھی سی دو. ٹھیک ہے، تو کوئی اس کا اسسٹنٹ پتا چلے وہ کہیں اپنے
جوتے سے ہی کہیں وہ نہ کر دے، شامت نہ آ جائے. تو ہر بندے کا کام الگ الگ ہے. اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں لکل فن الرجال، ہر فن کے لوگ موجود ہیں. بعض بہت اچھا سننے والے ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ سن کر بتاتے ہیں کہ کیا کیا غلطی ہے کیا نہیں. بعض اچھا بولنے والے ہوتے ہیں، بعضوں کو اللہ پاک دونوں صلاحیتیں دیتا ہے. بعض آپ نے سنا ہوگا بولنے والے بہت اچھا بولتے ہیں، مگر وہ آواز اگر دیکھی جائے تو وہ کوئی کسی نعت خواہ کی بڑی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، مگر ان کو بیان کے لیے رسالہ ہاتھ میں پکڑا تو وہ کانپنے لگیں گے کہ بھائی یہ تو بیان تم سے نہیں ہوگا. ہر فن کے لوگ موجود ہیں. اس طریقے سے ہر سبجیکٹس کے اندر لوگوں نے جو ہے نا وہ آگے بڑھے. تو یہ ہر چیز جس سے سیکھنی ہے اس سے ہمیں سیکھنی ہے. دین کس سے سیکھنا ہے؟ عاشقان رسول علماء سے دین سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو علم دین کا نور بھی نصیب ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر و آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علم تمہارا دین ہے. یہ علم کیا ہے؟ تمہارا دین ہے. بس غور کرو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف یعنی بزرگان دین نے احادیث کریمہ کس طرح جمع کی ہیں، کتنی محنت کے ساتھ علم دین سیکھا کرتے تھے. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عباس مستغفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی کہ مصر میں، ایجپٹ کے اندر حضرت ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. تو اپنے گھر بار چھوڑا اور حدیث خالد بن ولید سننے کے لیے مصر پہنچے، ایجپٹ پہنچے. حضرت ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے. جب ان سے عرض کی کہ میں اتنی دور سے آپ کے پاس حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو کیا خیال ہے، کیا جواب ملا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیا جواب ملا ہوگا؟ جواب یہ ملا کہ پہلے 1 سال کے روزے رکھیے. کتنے سال کے؟ 1 سال کے. مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں، 1 سال کے روزے رکھیے. حضرت ابو عباس رحمۃ اللہ تعالی کو حدیث سیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ آپ نے 1 سال کے روزے رکھے. پھر حاضر ہوئے اور حدیث خالد بن ولید سننے کی سعادت حاصل کی. یوں حدیثیں سیکھی جاتی ہیں. وہ بتائیں کہ ہمارے امام ائمہ نے حدیثیں کس طرح جمع کی کہ وہ ایک مرتبہ کسی کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے گئے، بہت دور کا سفر کر کے گئے. تو کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدک گیا ہے، اور وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جیسے کہ اپنا جبہ جو ہے اس کو اس طرح لے کر، تو اس کو کیا لگے گھوڑے کو کہ اس کے اندر کیا ہے، چارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پکڑ، اس کو جیسے ہی گھوڑا قریب آیا سمجھا چارہ ہے، تو یہ جبہ ٹھیک کر کے گھوڑے کی لگام پکڑ ڈالی. وہ امام، وہ بزرگ جو حدیث سننے کے لیے گئے تھے وہ پلٹ گئے. عرض کی گئی کہ آپ اتنا دور سے سفر کر کے آئے ہیں، آرام کر لیجئے، حدیث پاک سن لیجئے. آپ نے فرمایا جو اپنے گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بولے وہ حدیث رسول کیا صحیح سنائے گا. اتنی محنت کے ساتھ یہ حدیثیں جمع ہوں، اتنی محنت کے ساتھ. اللہ اکبر. تو یوں حدیثیں سیکھی جاتی تھی، اور ہمارے لیے بہت آسان ذریعہ ہو گیا معاذ اللہ. ہم سوشل میڈیا کے ہو کر رہ گئے. اللہ پاک پناہ عطا فرمائے. علماء کرام کی ضرورت ہی نہیں، مدرسوں کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم خود ہی محقق کے لیے ریسرچر بن جائیں گے، یہ اللہ پاک کی پناہ. ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی دوائیں یہ اس پر سرچ کر کے نہ پیو، کہ ایسا نہ ہو کہ نقصان نہ کر بیٹھو. تو اسی طریقے سے دین کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر یہ ڈھونڈیں اور ہم غلط نہ ہو جائیں. ہاں، سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف شارٹ کورسز کر کے عاشقان رسول علماء کرام کے بیانات وغیرہ سن کر علم دین سیکھا جا سکتا ہے، مگر سوشل میڈیا پر سدھرنے کے بجائے یاد رکھیے بہکنے کے امکانات زیادہ ہیں. ہر ایک اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے. آپ مجھ سے اچھی طرح سمجھتے ہیں اچھے برے کی پہچان کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دینی کتابیں پڑھنے کی عادت بنائیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ امت کو سوشل میڈیا کے نقصانات سے بچانے کے لیے اور اس ٹیکنالوجی کو نیکیوں کا ذریعہ بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی بھی اپنی کوششیں کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی 80 ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ایک سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا ایک نگران ہے، اس کے اسلامی بھائی ہیں، ذمہ داران، سب یہ کوششیں. اب یہ اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں. کیا اس میں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے ذریعے ہزاروں عاشقان رسول کو اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کا پابند بنانے کی کوشش کی جاتی ہے.
اچھے اچھے فرامین بھیجے جاتے ہیں، اس طریقے سے کلپس نکال کر بھیجے جاتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے محبت کے جام پلانے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کوئی فرمان ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، وہ پوسٹ آئی ہوئی ہے. تو کتنی زبردست انداز کے ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ ان پازیٹیو وے دین کو یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اب یہ کیا ہے، اس کی برکت سے سچے اسلامی عقائد سکھانے اور درست دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ علمی اور تحقیقی باتیں اپلوڈ اللہ کا کرم ہے کی جاتی ہیں. چونکہ یہ سب جو بھی بات ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ریفرنس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اللہ کا کرم ہے دنیا بھر کے اندر علماء ہے، نہ کوئی بھی آ کر اس کو بات کرے یوں سمجھے کہ کاؤنٹر کرے کہ نہیں بھائی یوں بات نہیں اور یوں ہے. اللہ کا کرم ہے ساری یہ تحقیق کر کے المدینہ العلمیہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تحقیق کر کے آگے دیتا ہے، یہ اس کو بنا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور تمام جگہوں پر ماشاءاللہ بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں جو ان چیزوں کو مطلب دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے 100 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 50 ملین یعنی 5 کروڑ فالوورز ہیں الحمدللہ. الحمدللہ جبکہ ویورز کی تعداد تو یوں سمجھے کہ بلینز کے اندر الحمدللہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. اب تک 40 ویب سائٹس 32 موبائل اپلیکیشنز یہ جاری کی جا چکی ہیں. ایک اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز ہے، اس ڈیجیٹل سروسز کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کے اندر تمام چیزیں الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں. آپ صرف ایک اگر ایپ ہے نا صراط الجنان کی جو ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اللہ اکبر، القرآن وتھ ٹرانسلیشن یہ ایپ کا نام. آپ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی زبردست جو سمجھے کہ تفسیر اس کے اندر پوری موجود ہے. آپ روزانہ ایک ایک آیت پڑھیے، ایک ایک دو آیتوں کا یہ تفسیر موجود ہے. اس کو پڑھیے، اس کو شیئر کیجیے نا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کچھ شیئر کرنے دو، کچھ شیئر کریں، یہ شیئر کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہرحال یہ کہ پڑھے بغیر اور کتابوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مطالعہ کرنا جو نا ریڈنگ، یہ میرا شب و روز کا مشغلہ تھا. بچپن سے میرا حال یہ تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کھیل کود کیا ہے، سیر کیا ہوتی ہے. ہم نے کہتے ہیں چلو چکر لگانے کے لیے نکل، بچوں کو بھی کہتے ہیں چلو چکر لگانے، سیر کر کے لے آتے ہیں. تو سیر کیا ہوتی ہے؟ بارہا ایسا ہوا کہ مطالعہ کرتے کرتے ریڈنگ کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی. یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اچھا، اور آج کل کے دور کے اندر یہ سمجھنا کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی، دینی مطالعہ کرتے کرتے آدھی رات گزر گئی، آج کل کی جنریشن کو سمجھ آ جائے گا. کیوں سمجھ میں آ جائے گا؟ کیونکہ موبائل پر بھی تو آدھی رات گزر جاتی ہے، موبائل پر پوری پوری رات بھی تو گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو والد محترم انہیں سمجھاتے کہ بیٹے کیا کر رہے ہو، سنتے ہی میں فوراً لیٹ جاتا، پھر کچھ دیر گزر جاتی تو اٹھ بیٹھتا اور میں مطالعے میں مصروف ہو جاتا. آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ ماں آواز نکال دیا سو جاؤ ابھی کتنا ہے تو فوراً سو جاتا ہے ڈر کے. باپ آواز نکالتا ہے بھائی چکر لگایا، والد پانی پینے کے لیے اٹھا بھائی، فوراً موبائل چھپا لیتا. جیسے پتا چلا بھائی سو گئے تو دوبارہ موبائل دیکھنا شروع کر دی. یاد رکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک، اللہ اکبر. بسا اوقات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یوں بھی ہوا کہ دوران مطالعہ میں اتنا انہماک کے ساتھ پڑھتا تھا کہ بعضوں کا سر کے بال اور امامہ شریف وغیرہ چراغ سے چھو کر یہ جلس جاتے تھے، اسکراچ ہو جاتے تھے، لیکن مطالعے میں مگن ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا ریڈنگ ہم کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یہاں دنیا میں کریں گے. بعض ایسے بھی بزرگ ہوئے ہیں کہ جن کو مطالعہ کا اتنا شوق تھا، ریڈنگ کا اتنا شوق تھا کہ ان کو قبر میں بھی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. لیکن مانا چنانچہ حضرت حسن بن احمد حمدانی رحمۃ اللہ تعالی، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کہ وصال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک سٹی میں ہے، ایک شہر میں ہے. وہ عجیب و غریب سٹی ہے جس کی تمام دیواریں جو ہے نا یہ کتابوں کی تھی. اس کی دیواریں کس کی تھی؟ کتابوں کی. اور وہ کتابیں اس قدر زیادہ تھی کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مطالعے کے اندر مشغول تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کتابیں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ جس طرح تو نے دنیا میں مجھے اس میں مصروف رکھا تھا کتابیں پڑھنے سارے معاملات میں، مولا مجھے قبر کے اندر بھی مشغولیت عطا فرمانا. تو اللہ پاک نے یہ تمام کتابیں مجھے مطالعے کے لیے عطا فرمانا. سبحان اللہ. تو ہمارے تفسیر صراط الجنان جنہوں نے لکھی ہے مفتی قاسم صاحب، انہوں نے ایک بار کہا کہ اگر جنت کے اندر بھی سوال ہوگا کہ کیا چاہیے تو بولا میں یہ عرض کروں گا کہ مولا یہاں بھی کتابیں پڑھنے کا موقع چاہیے.
کہ کتابیں پڑھیں. سبحان اللہ. اچھا ہمارے بزرگوں کو کتاب پڑھنے کا شوق کتنا ہوتا تھا. ہم اور آپ جن سے بڑی محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سٹڈی کا، ان کے شوق مطالعہ اور ذہانت کا بچپن ہی میں یہ عالم تھا کہ استاد سے کبھی چوتھائی کتاب سے زیادہ نہیں پڑھی، بلکہ 1/4 کتاب استاد سے پڑھنے کے بعد باقی پوری کتاب خود ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اس کی ریڈنگ کر لیتے تھے. اور وہ ایسی ریڈنگ نہیں کہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے پڑھ لی، نہیں 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 نہیں، ریڈنگ کرتے یاد کر کے استاد صاحب کو کتاب سنا بھی دیا کرتے تھے. اسی طرح 2 جلدوں پر مشتمل ایک بڑی کتاب فقط ایک رات کے اندر، اونلی ان 1 نائٹ، ایک رات کے اندر انہوں نے مطالعہ فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی دینی کتابیں پڑھنے اور علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. تو الحمدللہ دینی کتابیں پڑھنے کے بڑے فوائد بھی بہت ہیں. چنانچہ ایک تحقیق کے مطابق مطالعے کی عادت یہ جو نا یہ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کو، پریشانی کو کم کرتی ہے. جی ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں یار کوئی بتاؤ، کوئی ایکٹیویٹی بتاؤ کہ وہ ایکٹیویٹی کریں ہم اور اس سے جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ آسان ہو جائے. سبحان اللہ. ایکٹیویٹی ہے، آپ کتابیں پڑھیے، دینی کتابیں پڑھیے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. یہ بات یاد رہے، کوئی دیکھ کر یہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہاں دیکھا، اب وہ پتہ چلے پڑھنے کا عادی ہو کوئی جاسوسی ناول، ٹھیک ہے، اور کوئی اللہ معاف کرے ڈائجسٹ، اب وہ کہتے ہیں بھائی یہ انہوں نے کہا نا بھائی پڑھنے کا، چلو بھائی اب یہ پڑھیں گے. نہیں نہیں نہیں، پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ دینی مطالعہ، دینی کتابیں پڑھنی. تو فرمایا کہ پڑھنے کی عادت یہ الزہائمر جیسے مرض کو روکتی ہے، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق پڑھنے کی عادت دماغ اور اس کے خلیات یعنی اس کے سیلز کو قوت دے کر ڈیمنٹیا کے عمل کو سست کرتی ہے. سوتے وقت اچھی کتاب کا مطالعہ نیند کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ فون رکھ کر کتاب اٹھا لیں اور مطالعہ شروع کر دیں. اچھا ماہرین اس پر متفق ہے کہ پڑھنے سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور نیند جلد آ جاتی ہے. کتابیں پڑھنے والے افراد دوسرے لوگوں سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں اور سوچ کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. اچھا مطالعے سے یعنی ریڈنگ سے ذخیرہ الفاظ جس کو آپ ویکیبلری کہتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا براہ راست تعلق یہ ذہانت سے ہوتا ہے. اسی طرح بچوں کو اگر ریڈنگ کی عادت ڈالی جائے نا تو ان کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوگا. ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ جن بچوں کو 7 سال کی عمر میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، آگے چل کر ان کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے. اب دیکھیں آج کل ریڈنگ کا رجحان نہ ہونے کی وجہ سے اچھے خاصے پڑھے لکھے بچے آپ ان کو پکڑائیں کتاب، یہ ریڈنگ نہیں کر سکیں، یہ نہیں پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، سمجھ جائیں، بہت ہوشیار ہو، ریڈنگ میں کمزور ہو، نہیں پڑھیں گے، ریڈنگ نہیں کر سکیں. تو کیا یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اور سن کر صرف یہ چیزیں یہ اس پر معاملہ آ گیا؟ تو پڑھنا بھی تو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے. اچھا یہ آئی کیو لیول کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہانت ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کا آئی کیو لیول اتنا ہے، یہ اتنا ہوشیار بچہ ہے، اتنا ہے. ایک مرتبہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ حافظے کی دوا کیا ہے؟ آج کل بھی لوگ پوچھتے ہیں اب دعا کرو ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اس کا دماغ مضبوط ہو جائے. بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، نوجوان پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی آپ حافظے کی دوا بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کتب کا مطالعہ کرتے رہنا یہ حافظے کی مضبوطی کے لیے بہترین دوا ہے. سبحان اللہ. اچھا مطالعے سے ذہنی اور اخلاقی تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے، کیونکہ یکسوئی اور توجہ سے پڑھی گئی ہر اچھی بات دل و دماغ اور جسم و جان میں رچ بس جاتی ہے، جس کا اظہار عملی طور پر اخلاق و کردار کی بہتری کی صورت میں ہونے لگتا ہے. اچھا دینی مطالعہ یعنی ریڈنگ جو ہے یہ اچھی مصروفیت کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. کثیر بزرگان دین کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ہر وقت مطالعے میں مصروف رہتے ہیں. مثلا ایک بزرگ کے بارے میں تو یہاں تک مروی ہے کہ 40 سال تک بیداری اور نیند کی حالت میں لگاتار کبھی بھی ان کے سینے سے کتاب جدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اہل علم جو ہے ان کو کبھی اگر آپ دیکھیں کبھی وہ روم میں بھی اپنے کھٹکھٹا کے وہ کہیں اندر ہے تو آپ دیکھیں گے وہ سوئے ہوئے ہیں، کتاب جو ہے وہ ان کے سینے پر پڑی ہے، کتاب پڑھتے پڑھتے ہی وہ سو گئے. سبحان اللہ. الغرض یہ بات طے ہے کہ مطالعے کی عادت دیگر بہت سی منفی اور بے فائدہ مصروفیات سے بچاؤ کا باعث بھی بنتی ہیں. جو بندہ جتنی دیر مفید کتب کے مطالعے میں مصروف رہتا ہے گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اس پر اللہ پاک کی رحمت بھی چھما چھم برستی رہتی ہے. کسی دانا کا قول ہے کہ جس کی بغل میں ہر وقت کتاب نہ ہو نا اس کے دل میں حکمت و دانائی راسخ نہیں ہو سکتی. اور یہاں دیکھا ہے ماشاءاللہ اکثر علماء کرام ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی. آج کل حالانکہ آج کل گیجٹس کا دور ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، مگر ماشاءاللہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کتاب بھی ضرور ہاتھ کے اندر
جو بلکہ امیر سنت نے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے رمضان مبارک کے اندر بھی اپنا روٹین بتایا تھا. مذاکرے تو فرماتے ہیں, اس کے بعد بھی فرمایا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے ہی, اب دیکھیں روزے کی حالت ہے, کتاب پڑھتے پڑھتے کہاں آنکھ لگ جاتی, سو جاتے. تو یہ دیکھیے یہ کتابوں کا یہ ہے کہ آج کیسی کیسی ایمان افروز باتیں ہمیں الحمدللہ اس میں مدنی مذاکرے کے اندر یہ پتہ چلتی ہیں. تو دینی مطالعہ یہ بڑا فائدہ مند ہے, اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اب کتابیں کون سی پڑھیں میں, تو پڑھیے نا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, حدیث پاک ہے نا کہ قریب ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. تو افسوس یہ زمانہ آج کل نظر آ رہا ہے. اس کے متعلق باتیں کے لیے آپ کفریہ کلمات کے سوال جواب یہ پڑھیے. تفسیر صراط الجنان ہے, چھوٹی تفسیر مختصر پڑھنا چاہتے تو تفسیر تعلیم القرآن ہے, یہ پڑھیے. اچھا ایک بڑی زبردست کتاب ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ پڑھیے. یا ایھا الناس, اے لوگوں, یہ کتاب پڑھیے. فیضان ریاض الصالحین بڑی زبردست, یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7ویں سنہ ہجری کے بزرگ ہیں, وہ کتاب پڑھیے. سیرت مصطفیٰ پڑھیے, ٹھیک ہے, وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. امیر شیخ طریقت امیر سنت کی لکھی ہوئی کتابیں, فیضان سنت, نیکی کی دعوت, عبادت کی تباہ کاریاں, فیضان نماز, یہ پڑھیے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی زبردست برکتیں ہاتھ آئیں گی. الحمدللہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہنڈریڈز آف کتابوں کا مجموعہ ایک ہاتھ میں آپ کے پاس آ جائے, آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ماہنامہ منتھلی میگزین فیضان مدینہ, یہ آپ اس کی بکنگ کروا لیں. آپ بلا مبالغہ اگر آپ اس کی فہرست دیکھیں گے نا کہ کیا کن کن کتابوں سے اس میں باتیں لی گئیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی 50 کتابوں سے باتیں جمع کر کے اس ایک میگزین کے اندر آ گئی ہیں. اور وہ میگزین ہے ماہنامہ فیضان مدینہ, منتھلی میگزین فیضان مدینہ. انگلش میں بھی نکلتا ہے, اردو میں بھی نکلتا ہے, اور بھی لینگویجز کے اندر, اس کو ضرور پڑھیے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بہت برکتیں ہاتھ آئیں گی. آخر کے اندر ایک مسئلہ سن لیجئے, انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا. آپ ایک مسئلہ سن لیجئے. مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ میں اگر کچھ تکبیریں رہ جائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اب توجہ کریں, نماز جنازہ میں کچھ تکبیریں اگر رہ جائیں تو یہ بعد میں کہہ لیجئے, نماز انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. اب وضاحت کیا ہے کہ الحمدللہ 5 وقتہ نمازوں میں تو لوگوں کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر چند رکعتیں رہ گئیں تو کیا کرنا ہے کہ بھائی امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لینی ہیں. اب نماز جنازہ میں ہے کہ تیسری تکبیر چل رہی ہے, 2 تکبیریں ہو چکی ہیں, تو بھائی کیا کریں گے, بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تیسری تکبیر چل رہی ہے نا, اللہ اکبر کہہ اب دعا میں شامل ہو جائے گی. آپ آ رہے تھے, آپ کو پتا چلا بھائی 2 تکبیریں نکل گئی, آپ دعا پڑھ لیجیے, ٹھیک ہے. پھر تکبیر ہوگی, سب ہاتھ چھوڑ دیں گے, کیونکہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. امام صاحب کیا پھیریں گے, سلام پھیر دیں گے, آپ اپنی وہ کنٹینیو کریں, صحیح نا, تکبیر پڑھیں, ثنا پڑھ لیں, تکبیر پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں, اور پھر آپ کیا کریں, ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیر لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ثنا اور درود شریف نہیں پڑھا, صرف آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اونلی 2 تکبیریں بھی آپ نے پوری کر لیں, تو نماز جنازہ آپ کی ہو جائے گی. کیونکہ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں, ایک تو قیام یعنی سیدھا کھڑا رہنا, ٹھیک ہے, کھڑا رہنا یعنی قیام کرنا, اور دوسرا فرض یہ ہے کہ چاروں تکبیرات اللہ اکبر یہ اتنے آواز سے کہنا کہ آپ کے اپنے کان خود سن لیں. یہ 2 فرض ہیں, تو یہ نماز جنازہ آپ کی یہ ہو گئی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک وظیفہ سن لیں, ہر بار ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے, سبحان اللہ, بڑا زبردست وظیفہ ہے. یا عالم یا علیم, یا حافظ یا حفیظ, یا ناصر یا نصیر, جو کوئی 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ یہ پڑھ لے, یا عالم یا علیم, یا حافظ یا حفیظ, یا ناصر یا نصیر, یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے, پھونک مار لے, انشاءاللہ الکریم اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین, بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.